اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو نماز میں چل رہی ہے اور ہم اب سجدے کے احکام سے فارغ ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو سمجھا اور پڑھا ہے۔ احکام واجبات نماز، سجدہ واجب قرآن، یہ سب ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم تشہد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 8 تشہد، یہ کہہ رہے ہیں نمبر 8 تشہد۔ در رکعت دوم و آخر نماز ہے واجب، نماز گزار باید بعد از سجدہ دوم به نشیند و در حال آرام بودن و در حال آرام بودن بدن تشہد بخواند یعنی بگوید۔ کہہ رہے ہیں کہ واجبات نماز میں سے ایک تشہد ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ در رکعت دوم، دوسری رکعت میں، وآخر نماز ہے واجب، اور واجب نماز کے آخر میں۔ یعنی اگر نماز 2 رکعتی ہے تو ظاہر ہے وہ آخر ہو جائے گا دوسری رکعت میں سجدوں کے بعد، اور اگر نماز سہ رکعتی ہے یعنی 3 رکعتی ہے تو پھر وہ دوسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد پڑھا جائے گا۔ اگر نماز 4 رکعتی ہے تو وہ دوسری رکعت میں بھی دونوں سجدوں کے بعد اور چوتھی رکعت میں بھی دونوں سجدوں کے بعد پڑھا جائے گا۔ ایسے 3 رکعتی ہے تو دونوں سجدوں کے بعد دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی دونوں سجدوں کے بعد پڑھا جائے گا۔ در رکعت دوم و آخر نماز ہے واجب، دوسری رکعت میں اور واجب نمازوں کے آخر میں نماز گزار باید، نمازی کو چاہیے، بعد از سجدہ دوم، دوسرے سجدے کے بعد، بعد از سجدہ دوم یعنی دوسرا، دوسرے سجدے کے بعد بے نشینات بیٹھے، و در حال آرام بودن بدن، اور بدن کو اطمینان کے ساتھ، جب بدن اطمینان میں ہو جائے، بالکل ٹھہر جائے، سکون ہو، تشہد بخوانات، تو تشہد پڑھے۔ یعنی تشہد یعنی کیا؟ یعنی بگوید، یعنی اس طرح کہے، یہ کہے، کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس طرح کہے۔ یہ ہے تشہد۔ کیا ہے تشہد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ تشہد ہے۔ یہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 9 سلام۔ 9 کیا ہے؟ واجب سلام۔ نمبر 1 در رکعت آخر ہر نماز پس از تشہد باید سلام دهد و نماز را
بپایان ببرد، کہہ رہے ہیں کہ نماز ہر رکعت کے آخر میں، نماز کی ہر رکعت کے آخر میں پس از تشہد، تشہد کے بعد باید سلام دہد، چاہیے کہ سلام دے، یعنی سلام پڑھے، وہ نماز را بپایان ببرد، اور نماز کو اختتام تک پہنچا دے، یعنی نماز کو تمام کر دے، در رکعت آخر ہر نماز کی آخری رکعت میں پس از تشہد، تشہد کے بعد باید چاہیے سلام دہد، یعنی سلام پڑھے، وہ نماز را بپایان ببرد، اور نماز کو تمام کر دے۔ کہہ رہے ہیں کہ سلام در رکعت آخر ہر نماز کی آخری رکعت میں، در مانے میں، رکعت جو آپ بولتے ہیں، آخر یعنی آخر، در رکعت آخر آخری رکعت میں، ہر نماز کی آخری رکعت میں، پس یعنی بعد، از مانے سے، تشہد یعنی تشہد، پس از تشہد، تشہد کے بعد، از یعنی سے، یعنی تشہد سے بعد، یعنی تشہد کے بعد، تشہد کے بعد باید چاہیے سلام دہد، سلام دے یعنی سلام پڑھے، وہ نماز را بپایان ببرد، اور نماز کو تمام کر دے۔ نمبر 2، مقدار واجب السلام یکی از ان دو است، سلام کی واجب مقدار ان دونوں سلاموں میں سے جو ہم بیان کر رہے ہیں ایک ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی پڑھ لیا تو کافی ہے۔ نمبر 1، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کافی ہے، یا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی پڑھ لے، چاہے اوپر والا یہ، چاہے نیچے والا، چاہے پہلے والا، چاہے دوسرے والا جو لکھا ہوا ہے، کافی ہے۔ صحیح۔ اب آئیے نمبر 3، مستحب است قبل از ان دو سلام بگوید، مستحب ہے کہ ان دو سلاموں سے پہلے کہے، یہ جو دو سلام ہیں ان سے پہلے کہے، مستحب ہے، کیا کہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہے، یہ مستحب ہے، یہ سلام مستحب ہے۔ وہ ہر سہرا نیز بگویا، اور تینوں کو کہے، یعنی مستحب ہے۔ کیا مستحب ہے؟ کہ قبل از ان دو سلام بگویا، یہ دو سلام بتائے ہیں، السلام علیکہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان دونوں سلاموں سے پہلے مستحب ہے کہے، کیا کہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے آپ عام طور سے نماز میں پڑھتے ہیں اسی طرح، وہ ہر سہرا نیز بگوئے، اور ان تینوں کو کہے، صحیح، جیسے کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 10، ترتیب، نماز باید بدین ترتیب خواند شود، چاہیے کہ نماز اس ترتیب سے پڑھی جائے، نماز کو اس ترتیب سے پڑھیں۔ تکبیرۃ الاحرام، قرات، سب سے پہلے کیا؟ تکبیرۃ الاحرام، پھر قرات، پھر رکوع، سجود، ودر رکعت دوم، اور دوسری رکعت میں پس از سجود، سجدوں کے بعد تشہد بخواند، تشہد کو پڑھے جیسا بھی آپ نے پڑھا ہے۔ ودر رکعت آخر، اور آخر رکعت میں، جو رکعت آخر ہے، صبح کی ہے تو دوسری آخر ہو جائے گی، مغرب کی ہے تو تیسری آخر ہو جائے گی، ظہر عصر و عشاء کی ہے تو چوتھی آخر ہو جائے گی۔ کیا کرے آخری رکعت میں؟
پس از تشہد کے بعد سلام ہے، سلام پڑھے جیسا آپ نے بھی پڑھا ہے. تو تکبیرۃ احرام، قرات، رکوع، سجود، تشہد اور سلام، صحیح، یہ چیزیں ترتیب کے ساتھ انجام دی جائیں. نمبر 11 موالات. موالات یعنی پشت سرہم بودن اجزائی نماز و فاصلے نی داختن بین انہا. بھلے موالات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو ہم نے چیز ختم کی فوراً اس کے بعد دوسری چیز جو آنے والی ہے وہ اس سے کہ فوراً بعد ہو. یعنی ایک چیز ختم ہوئی دوسری فوراً ہم نے شروع کی، یعنی اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں. نماز کے اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں. ایسا نہ ہو کہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ کہی اور اب کھڑے قرات شروع نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ تھوڑا سا جو ہے سانس لے کر فوراً جو ہے وہ یعنی قرات شروع کیجیے. آپ قرات کے بعد آپ رکوع میں جائیے، یہ نہیں کہ وہ قرات کے بعد کھڑے ہیں صحیح نہیں، بلکہ رکوع میں جائیے. رکوع کر لیا ہے تو کھڑے ہوئے سیدھے فوراً سجدے میں جائیے، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے. اور یہ نہ ہو کہ مثلا بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے. تو موالات یعنی پشت سرہم بودن اجزائے نماز، یعنی اجزائے نماز کو ایک دوسرے سے یعنی جڑا ہوا ہونا. ایک انجام دیا تو دوسرا فوراً شروع کر دیا، ایک ختم ہوا دوسرا شروع، اس طرح سے. فاصلے اور اس میں جو ہے فاصلہ نہ ہو. نمبر 2 اگر بے قدری بین اجزائے نماز فاصلہ بے اندازات کہ نہ گویان نماز میں خانات. اگر بقدرے اس مقدار میں بین اجزائے نماز کے اجزاء کے درمیان فاصلے بے اندازات، فاصلے اس قدر ہو جائے کہ نہ گویاند کہ نہ کہا جا سکے نماز میں خانات کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے. یعنی اس قدر فاصلہ کر دے کوئی نمازی نماز کے اجزاء کے درمیان کہ دیکھنے والا یہ کہے ہی نہ کہ نماز پڑھ رہا ہے. نمازش باطل است، تو اس کی نماز باطل ہے. یعنی اس نے موالات کو ختم کر دیا ہے، زیادہ فاصلہ دے دیا کہ دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، یعنی لگ ہی نہیں رہا ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے. نمبر 3 طول دادن رکوع سجود و خواندن سورہ بزرگ. طول دینا رکوع اور سجود کو اور بڑے سورے پڑھنا، صحیح، رکوع سجود کو لمبا کر دینا یا بڑے سورے پڑھنا. موالات را بہم نمی زناد، یہ موالات کو ختم نہیں کرتے. یعنی کوئی انسان لمبے سورے پڑھ رہا ہے اگر نماز میں تو یہ موالات کو ختم کر دیں گے؟ نہیں، ختم نہیں کریں گے. یا کوئی لمبے رکوع سجود کر رہا ہے تو اس سے موالات ختم نہیں ہوتا. موالات ختم کیسے ہوگا کہ عمل انجام دیا مثلا اور جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، ایسے ہی کھڑا ہو گیا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ ایک کے بعد دوسرا انجام دینا چاہیے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ قنوت آئے گا انشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.